ہر بچہ اپنی ماں کی انگلی پکڑ کر بڑا ہوتا ہے۔ پہلے دن سے لے کر بڑے ہونے تک جو عادات ماں میں پائی جاتی ہیں وہ عادات بچے کی پرسنالٹی میں خود بخود جاتی ہیں۔ اس لیے بچوں کے مضبوط ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ماں خود مضبوط ہو۔ جب تک مائیں خود مضبوط نہیں ہوں گی بچے دنیا کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ آپ کو وہ کون سی عادات اپنانی چاہیے اور وہ کون سے اصول ہیں جن کو فالو کر کے آپ مضبوط ہو سکتی ہیں تاکہ آپ اپنے بچوں کی نشوونما اچھے طریقے سے کریں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ نمبر 1، اسپیک لیس اینڈ لسن مور، یعنی کم بولیں اور زیادہ سنیں۔ پیرنٹس میں یہ عادت پائی جاتی ہے کہ وہ بچوں کی بات نہ سنتے ہیں اور نہ ہی ان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، بس اپنا ہی فیصلہ سنا دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بچہ اس پر عمل کرے۔ جب تک آپ سامنے والے کی بات کو سنیں گے نہیں آپ اپنی رائے کیسے دے سکتے ہیں؟ اپنی رائے قائم کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ سامنے والے کی بات کو توجہ سے سنا جائے، اس کے بعد اپنی رائے قائم کی جائے۔ بچوں کو نصیحت کریں لیکن پہلے ان کی سنیں، اس کے بعد ان کو گائیڈ کریں۔ تو پہلا اصول یہی ہے کہ کم بولیں اور زیادہ سنیں۔ پہلے سنیں، سمجھیں، اس کے بعد بولنا شروع کریں اور بچے کو گائیڈ کریں کہ اسے اگلا سٹیپ کیا لینا ہے اور کیسے لینا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر صبر اور برداشت ہو، اگلے کو سننے کی ہمت آپ میں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، ایک اچھی ماں اپنے بچے کو سکھاتی ہے کہ وہ فائنینشلی طور پر کیسے انڈیپینڈنٹ رہے، یعنی وہ پیرنٹس پہ ڈیپینڈ نہ کرے۔ اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ انکم اتنی ہونی چاہیے جس سے وہ اپنے اخراجات کو مینیج کر سکے۔ اپنے اخراجات کو مینیج کرنے کی اس سے مکمل آزادی ہونی چاہیے، اس میں پیرنٹس کی بالکل مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ کسی گیم میں کسی فرینڈ کے ساتھ یا کسی سفر پر جانا چاہتا ہے تو یہ اس سے پرمیشن ہونی چاہیے کہ وہ آزادانہ طور پر ان پیسوں کو استعمال کر سکے۔ ایسا کرنے سے بچوں کو پیسہ استعمال کرنا آتا ہے اور ان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، ان کو فائنینشلی طور پر ضرور انڈیپینڈنٹ بنائیں، اس سے بچے میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے شی ڈز ناٹ اونلی ایڈوائز۔ اچھی ماں بچے کو صرف نصیحت ہی نہیں کرتی بلکہ اس پر عمل کرنا بھی سکھاتی ہے۔ اگر آپ بچے کو کسی کام کی نصیحت کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ اس پر عمل کرے۔ نہ صرف بچہ اس پر عمل کرے بلکہ آپ خود بھی عمل کریں، کیونکہ بچے پیرنٹس کو دیکھ کر ہی ان چیزوں کو اپناتے ہیں۔ اگر پیرنٹس ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے تو بچہ بھی ان چیزوں پر عمل نہیں کرے گا۔ نمبر 4 پر ہے شی میکس ٹائم فار ہر سیلف۔ اچھی ماں صرف بچوں کے لیے ہی وقت نہیں نکالتی بلکہ اپنے لیے بھی وقت نکالتی ہے۔ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا، اپنی ایکسرسائز اور واک کا خیال رکھنا، خود کی کیئر کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر آپ خود صحت مند نہیں ہوں گی تو اپنے بچوں کا خیال کیسے رکھ پائیں گے؟ نمبر 5 پر ہے اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اپنی غلطی کو تسلیم کریں۔ دیکھیے چھوٹے بچے آپ سے سیکھتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو اپولوجائز کریں اور اس غلطی کو تسلیم کریں۔ اگر آپ بڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ غلطی تو ہر کسی سے ہو جاتی ہے، لیکن اصل بات ہے اپنی غلطی کو تسلیم کرنا۔ نہ صرف اس کو تسلیم کریں پھر اس کو درست کریں۔ آپ کے کردار اور آپ کے رویے سے ہی بچے سیکھتے ہیں۔ اگر آج آپ اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں گے تو کل کو بچہ اپنی غلطی تسلیم کرنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ بچوں کو اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے۔ گھر کا ماحول اتنا تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ بچوں کو یہ آزادی نہ دی جائے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ ہر معاملے پہ ہر کسی کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن بچوں کو اس کی رائے کا اظہار کرنے کی مکمل طور پر آزادی ہونی چاہیے۔ اور سب سے آخری اصول ہے a mother should emotionally stable۔ ایک ماں کو ایموشنلی طور پر مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ایک ماں اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکتی تو اپنے بچوں کو جذباتی طور پر مضبوط کیسے بنا سکے گی؟ یہ تھے وہ 6 اصول جن کو اپنا کر آپ ایک مضبوط ماں بن سکتی ہیں۔